اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العبس آیت نمبر 24 تک ہوئی تھی، ہم آگے پڑھیں گے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہم ایک نوالے کی مثال لیں تو ایک نوالا بنانا بھی بہت مشکل کام ہے، انسان ایک نوالا تک نہیں بنا سکتا۔ اس میں پوری دنیا کی کائنات کی اتنی قوتیں خرچ ہوتی ہیں، کسان کی، انسان کی، جانوروں کی محنت، زمین کی محنت، اتنی محنت لگتی ہے پھر جا کے ایک نوالا بنتا ہے، اور ہم اسے بغیر اللہ کا شکر ادا کیے منہ بناتے ہوئے ناشکری کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا، کہ ہم نے، سببنا، ہم نے انڈیلا۔ سببہ کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، کسی چیز کو پلٹنا، جیسے ہم لوٹے کو یا کوئی بالٹی کو الٹتے ہیں، اس میں سے پانی نکالتے ہیں، تو انڈیلنا۔ انا سببنا، کہ ہم نے انڈیل دیا، الماء، پانی کو، سبا، انڈیلنا، کہ ہم نے پانی کا انڈیل دیا۔ ثم، پھر، شققنا، شقاقہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شققنا، ہم نے پھاڑا، الارض، زمین کو، شقا، پھاڑنا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ ہم دیکھیں جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اتنی ننھی سی کومپل اس میں سے نکلتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ہوا کی وجہ سے بھی گر جاتی ہے، ہلکی سی ہوا چلے تو وہ گر جاتی ہے، اور اتنی کمزور سی ڈلی جو شاخ ہے وہ زمین کو کیسے پھاڑ کے نکل آتی ہے۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر ہم زمین میں دب جائیں تو ہم زمین کو پھاڑ کے نہیں نکل سکتے، ہم ہل بھی نہیں سکتے زمین کے اندر اگر دب جائیں، اور وہ باریک سی ننھی سی شاخ جو کمزور سی ڈلی ہوتی ہے، ڈالی سی، وہ زمین کو کیسے پھاڑ کے نکل آتی ہے۔ انا سبب ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کومپل نہیں، ہم نے زمین کو پھاڑ کے اسے نکالا ہے۔ فانبتنا، پھر اگایا، فیہا، اس میں، حبن، چارہ، میوہ، سوری اس کا مطلب ہوتا ہے غلہ، سوری غلہ، حبہ، غلہ، فانبتنا فیہا حبہ، اس میں اگایا غلہ، وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور ترکاریاں، پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا انہیں کہا جاتا ہے ترکاریاں۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور، نخل کہتے ہیں کھجور کو، وحدائق، اور باغ، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، حدائق، باغات، غلبا، غلبا غالب یعنی ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہوں، یعنی گھنے، وحدائق غلبا، یعنی جب گھنے باغات ہوتے ہیں یوں ہوتا ہے نا، بھی درخت ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور بالکل گھنے، تو حدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ، اور پھل، وابا، اور چارہ، وحدائق غلبا، اور حدائق غلبا گھنے باغات، وفاکہۃ، وابا، اور پھل اور چارہ، یعنی ایک چیز سے شروع کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوا کے پھر براڈ کر دی گئی ہیں، یعنی جنرل کر دی گئی، پہلے ایک دو پھلوں کا نام لیا، پھر بتا دیا کہ جناب باغات، گھنے باغات، پہلے صرف پھل کا، اب گھنے باغات دیکھو سارے، اور پھر جناب پھل، پہلے ایک دو پھل کا ذکر کیا، پھر سارے پھل بھی وہ بھی ہم نے بنایا، وہ ابا، اور چارہ، اور چارہ کس لیے، متاع، یعنی کہ سارا فائدہ قلیل، متاع کہتے ہیں قلیل فائدہ، جو تھوڑے عرصے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے نا، وہ تو متاعً، فائدہ پہنچایا، قلیل فائدہ، لکم، تمہارے لیے، ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے، انعام کہتے ہیں جانور، چوپائے، تو متاعً لکم ولی انعامکم، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فا کا مطلب پاس، اذا، جب، جاءتی، آئے گی، وہ جایا، وہ آیا اور آئے گا، جاءتی، وہ آئے گی، الصاخہ، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ اب قیامت کا ذکر ہو گیا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی، اور پھر کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گی کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، جس کے بارے میں کبھی کہا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز، کبھی صاخہ، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، یعنی اس طرح جگہ جگہ جو سور پھونکنے کی آواز ہے تاکہ لوگ رب کے حضور پیش ہو جائیں، تو وہ آواز جو ہے اتنی خوفناک ہوگی، تو وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ پہنچے گی، یوم، جس دن، یفرو، یفرو اصل میں فرارا، فرار حاصل کرنا، فرارا یفرو، جس کو یفرو کہا جاتا ہے، یوم یفرو، جس دن فرار حاصل کرے گا، بھاگے گا، المرء، بندہ، من اخیہ، اپنے بھائی سے، جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا،
یعنی یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ پہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ اپنے رشتہ داروں سے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے آپ کو مجھے بچا لو مجھے بچا لو، میں اپنی بیوی بچے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے عذاب سے بچا لو، ان سب کو عذاب میں جھونک دو. تو یہ حال ہوگا وہاں پہ. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.